امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں امام حسن اور امام حسین سے شدید محبت تھی۔ آپ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ اکثر انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور ان سے پیار کرتے۔ آپ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کا بھرپور ساتھ دیا اور اپنے بھائی امام حسن کے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کے فیصلے کا بھی احترام کیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ میں پرسکون زندگی گزارتے ہوئے عبادت اور دین کی تعلیم و تبلیغ میں خود کو مصروف رکھا۔ اس قصے کا پس منظر اس وقت تیار ہوا جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسلامی تاریخ میں خلافت کے اصول شورا سے ہٹ کر اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ یہ اقتدام اس وقت کے جلیل القدر صحابہ بشمول حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ ان کا موقف تھا کہ خلیفہ کا انتخاب امت کی مرضی اور مشاورت سے ہونا چاہیے، نہ کہ وراثت کی بنیاد پر۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا تو اس نے فوراً مدینہ کے گورنر کو حکم بھیجا کہ امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ امام حسین نے بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یزید کھلا مکھلا اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کرتا تھا اور اس کا کردار ایک اسلامی حکمران کے لائق نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مدینہ میں کسی بھی قسم کی خون ریزی سے بچنے کے لیے امام حسین نے 28 رجب 60 ہجری کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مکہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ میں قیام کے دوران کوفہ عراق کے لوگوں نے آپ کو ہزاروں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا۔ شروع میں کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا شاندار استقبال کیا، لیکن جب یزید نے کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا تو اس نے دھمکیوں اور لالچ کے ذریعے کوفہ والوں کو ڈرا دیا۔ وہ غداری کرتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ گئے، جنہیں گرفتار کر کے 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کوفہ کی اس بدلتی صورتحال سے باخبر اپنے اہل و عیال اور تقریباً 72 ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں جب آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کی اجازت دی، لیکن آپ کے وفادار ساتھیوں اور اہل بیت نے آپ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ راستے میں یزیدی فوجی کے ایک دستے نے، جس کی قیادت حر بن یزید ریاحی کر رہا تھا، آپ کا راستہ روکا اور آپ کے قافلے کو 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کی بنجر زمین پر خیمہ زن ہونے پر مجبور کر دیا۔ کربلا پہنچتے ہی آپ کا محاصرہ کر لیا گیا اور 7 محرم کو یزیدی فوج نے ابن زیاد کے حکم پر دریائے فرات سے پانی کی رسائی مکمل طور پر بند کر دی، جس سے خیموں میں موجود بچے
عورتوں اور بیماروں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 9 محرم کی رات، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یزیدی فوج کو صرف مجھ سے دشمنی ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ رات کے اندھیرے میں جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بھی ساتھی آپ کو چھوڑ کر نہ گیا اور سب نے آپ پر اپنی جان قربان کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ 10 محرم یوم عاشور اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ صبح کی نماز کے بعد امام حسین نے یزیدی فوج سے آخری بار خطاب کیا اور جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جنگ شروع ہوئی اور ایک ایک کر کے امام حسین کے تمام وفادار ساتھی اور رشتہ دار بشمول آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار، بیٹے حضرت علی اکبر اور بھتیجے حضرت قاسم بن حسن بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس دوران سب سے دردناک لمحہ وہ تھا جب امام حسین اپنے 6 ماہ کے پیاسے بیٹے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پانی مانگنے کے لیے یزیدی فوج کے سامنے لائے، لیکن جواب میں حرملہ کے تیر نے اس معصوم بچے کو آپ کے بازوؤں میں ہی شہید کر دیا۔ جب آپ کے تمام ساتھی اور عزیز شہید ہو گئے تو آپ تنہا میدان میں اترے۔ آپ پیاسے، غم اور زخموں سے چور تھے، لیکن انتہائی بہادری سے لڑے۔ آخر کار ظہر کے بعد سجدے کی حالت میں شمر ذی الجوشن نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یزیدی فوجی نے آپ کے خیموں کو لوٹا اور آگ لگا دی۔ آپ کے خاندان کی خواتین، بچوں اور بیمار بیٹے امام زین العابدین کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ان تمام مصائب کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جرأت مندانہ خطبوں سے یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا اور دنیا کو کربلا کا اصل پیغام پہنچایا۔ امام حسین کی یہ عظیم قربانی حق و باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتی ہے اور رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، اصولوں پر قائم رہنے اور صبر و استقامت کا سبق دیتی رہے گی۔ آپ نے جسمانی طور پر شہادت قبول کی، لیکن اپنے مقصد میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو کر اسلام کی روح کو زندہ کر دیا۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔